کہ ہم نے زمزم دیا، آب گنگا دیا، تم نے بھارت کو دنگا ہی دنگا دیا، تم نے ایک رنگ کے خواب دیکھے مگر۔ سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد سنیں گے۔ دوستو عمران پرتاپ گری کی ایک شاندار نظم، اس سے پہلے بتا دوں اکثر راستہ سمجھنے تک سفر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ آئیے سنتے عمران پرتاپ گری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ڈرانے سے ڈر جائیں گے مت سمجھنا، ڈرانے سے ڈر جائیں گے اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے، موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں، میرا ایمان بول رہا ہے ان مصروں میں کہ موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں، موت جس روز آئے گی مر جائیں گے، مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے کہ ہم نے زمزم دیا، آب گنگا دیا، ہم نے زمزم دیا، آب گنگا دیا، تم نے بھارت کو دنگا ہی دنگا دیا۔ اور اگلے جو دو مصرے ہیں، ایک ایک ہاتھ کو قسم ہے کوئی بھی ہاتھ خاموش نہیں رہے گا۔ میں کوشش کرتا ہوں اپنے رنگ میں آنے کی، آپ بھی اسی رنگ میں آ کر کے مجھے بتائیے کہ ہم نے زمزم دیا، آب گنگا دیا، تم نے بھارت کو دنگا ہی دنگا دیا، تم نے ایک رنگ کے خواب دیکھے مگر، تم نے ایک رنگ کے خواب دیکھے مگر، ہم نے ہندوستان کو ترنگا دیا کہ یہ ترنگا بدن پر لپیٹے ہوئے، یہ ترنگا بدن پر لپیٹے ہوئے ایک دن اس زمین میں اتر جائیں گے، مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے۔ اب آئیے دوستوں ندائی ممبر میراب کتاب سے سنتے ہیں ایفائے عہد۔ 9واں حکم ان آیات میں یہ دیا گیا ہے کہ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو۔ اللہ کا وہ کون سا عہد ہے جسے پورا کرنے کا یہاں حکم دیا گیا ہے؟ اس عہد سے مراد عہد الست بھی ہو سکتا ہے۔ جب عالم ارواح میں تمام انسانوں سے سوال کیا گیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، اور سب نے جواب دیا تھا بلا، بلا شبہ آپ ہمارے رب اور پروردگار ہیں۔ اور اس سے وہ خاص عہد بھی مراد ہو سکتے ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں مختلف مقامات پر فرمایا گیا ہے، اور انہی میں سے یہ 3 آیات بھی ہیں جن میں 10 احکام تاکید کے ساتھ بیان فرمائے گئے ہیں اور ہمیں ان پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ویسے کلمہ طیبہ بھی تو ایک عہد ہے۔ جب ایک شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو گویا اللہ سے عہد کرتا ہے کہ میں تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا، میں تیرے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، میں تیرے سوا کسی سے امیدیں قائم نہیں کروں گا، تیرے سوا کسی کو حاکم مطلق تسلیم نہیں کروں گا، تیرے سوا کسی کے سامنے پیشانی نہیں جھکاؤں گا، تیرے سوا کسی اور کے نام پر نظر و نیاز نہیں مانوں گا، میرے قیام و قعود، میرا رکوع و سجود، میرا صدقہ و خیرات، میری زندگی اور موت صرف تیرے لیے ہوگی۔ اور محمد رسول اللہ کہہ کر وہ یہ عہد کرتا ہے کہ میں زندگی کے ہر شعبے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کروں گا، شادی میں، خوشی میں، موت اور غم میں، تجارت اور ملازمت میں، گھر اور بازار میں، مسجد اور ایوان میں، امن اور جنگ میں، سفر اور حضر میں، سیاست اور حکومت میں، غرضے کے ہر حالات میں اور ہر شعبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو، آپ کی تعلیمات کو، آپ کے ارشادات کو اور آپ کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھوں گا۔ محترم ناظرین، جس طرح اللہ کے عہد کو پورا کرنا ضروری ہے، اسی طرح اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر بندوں کے ساتھ کوئی عہد کیا
وعدہ کیا جائے تو اسے بھی پورا کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس شخص کا ایمان کامل نہیں جس میں اہنت نہ ہو، اور اس شخص کا دین کامل نہیں جس میں عہد نہ ہو۔ عہد کی پابندی، یہ اسلامی تعلیمات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہی کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے قول و قرار کے بڑے پابند تھے۔ وہ ہماری طرح وعدہ توڑنے اور مکرنے کے لیے نہیں کرتے، بلکہ زبان سے جو لفظ نکالتے تھے اس کو پتھر کی لکیر سمجھتے تھے۔ جبکہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ جو جتنے مشہور اور بڑے لوگ ہیں وہ اتنے ہی قول و قرار کے کچے اور وعدہ خلاف ہوتے ہیں۔ وعدہ خلافی ایک عام معمول بن کر رہ گیا ہے، اسے کوئی عیب نہیں بلکہ ہنر سمجھا جاتا ہے۔ بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ میں نے فلاں کو ایسی گولی دی ہے کہ یاد رکھے گا، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ حال تھا کہ وہ ہر حالت میں عہد کو پورا کرتے تھے۔ ہرمزان کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا، یہ ایرانیوں کے ایک لشکر کا سردار تھا۔ ایک مرتبہ مغلوب ہو کر اس نے جزیہ دینا بھی قبول کر لیا تھا، مگر پھر باغی ہو کر مقابلے پر آ گیا۔ آخر اسے دوبارہ شکست ہوئی اور گرفتار ہو کر حضرت عمر کی عدالت میں پہنچا۔ آپ اس وقت مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے ہرمزان سے کہا کہ تم نے کئی بار بد عہدی کی ہے، اگر اب میں تمہیں سزا دی جائے تو تمہیں کیا عذر ہے؟ ہرمزان نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ شاید میرا عذر سننے سے پہلے ہی مجھے قتل نہ کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، تم بلا خوف و خطر اپنا عذر بیان کرو۔ اس نے کہا، پہلے مجھے پانی پلا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پانی لانے کا حکم دیا۔ ہرمزان نے ہاتھ میں پانی کا پیالہ لے کر کہا، مجھے ڈر ہے کہ میں پانی پینے کی حالت میں قتل نہ کر دیا جاؤں۔ حضرت عمر نے فرمایا، جب تک تم پانی نہ پی لو اور اپنا عذر بیان نہ کر لو، تم اپنے آپ کو ہر قسم کے خطرہ سے محفوظ سمجھو۔ ہرمزان نے پانی کا پیالہ رکھ دیا۔ بعض کتابوں میں ہے کہ پانی گرا دیا اور کہا، میں پانی نہیں پینا چاہتا، اور چونکہ آپ نے مجھ سے عہد کیا ہے کہ جب تک میں پانی نہیں پی لوں آپ مجھے قتل نہیں کریں گے، اس لیے آپ مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہرمزان کی اس چالاکی اور دھوکہ دہی پر بہت غصہ آیا، لیکن حضرت انس رضی اللہ عنہ درمیان میں بول اٹھے کہ امیر المؤمنین یہ سچ کہتا ہے، کیونکہ آپ نے خود فرمایا ہے کہ جب تک تم عذر بیان نہیں کر لوگے اور پانی نہیں پی لوگے تم کسی خطرے میں نہیں ڈالے جاؤ گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بات کی دوسرے لوگوں نے بھی تائید کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہرمزان تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، لیکن میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا، کیونکہ اسلام نے اس کی تعلیم نہیں دی۔ ایفائے عہد اور حسن سلوک کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہرمزان مسلمان ہو گیا اور امیر المؤمنین نے 2000 سالانہ اس کی تنخواہ مقرر کر دی۔ تو 9واں حکم یہ ہے کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔